الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الدلالۃ علی خیر والدعاء الی ہدی او ضلالہ۔ یہ نیا باب ہے جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ باب، یہ چیپٹر اس سلسلے میں ہے کہ کوئی شخص کسی کو ہدایت طرف بلاتا ہے یا گمراہی کی طرف۔ جو شخص بلاتا ہے خیر کی طرف، اس کے انعامات کیا ہوں گے، اور جو شخص بلاتا ہے برائی کی طرف، اس کی سزائیں کیا ہوں گی۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر کبھی جدال کا موقع ملے تو بطریق احسن کرو۔ یہ آیت کریمہ دراصل دین کے جملہ داعیان کے لیے، دعوت دینے والوں کے لیے ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف، یعنی دین کی طرف، شریعت کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف اگر بلانا ہو تو حکمت کے ذریعے سے، وژڈم کے ذریعے سے، دانائی کے ذریعے سے، سمجھ کے ذریعے سے، اور نصیحت کرنی ہو تو بہترین نصیحت کے ذریعے انہیں بلاؤ، جس میں خیر کا جذبہ پوشیدہ ہو، دل سوزی ہو، محبت ہو، اور اس طرح انہیں دعوت دو کہ وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں۔ دین کی دعوت کے سلسلے میں حکمت اور موعظہ حسنہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر دین کی دعوت سپاٹ انداز سے دی گئی، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی حکمت کے، موقع اور محل کو سمجھے بغیر، انسان کے مزاج اور طبیعت کو سمجھے بغیر، ماحول کا جائزہ لیے بغیر، انداز میں لطافت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، تو وہ دعوت رد ہو جائے گی اور انسان اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دین کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ حکمت کے ساتھ بلایا جائے اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دی جائے، تاکہ مدعو جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ شخص ہماری خیر خواہی کر رہا ہے اور ہمیں بھلائی کی طرف لے جا رہا ہے اور نقصان سے بچا رہا ہے۔ لیکن اگر دین کی دعوت اس طور پر دی جائے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ شخص ہم پر اپنی فکر، اپنا خیال مسلط کرنا چاہتا ہے، ہم پہ غالب ہونا چاہتا ہے، تو ایسی دعوت کبھی قبول نہیں ہوگی۔ قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محبوب، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ سے چھٹ جاتے اور آپ کے قریب کبھی نہیں آتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ہمیشہ نرمی سے، محبت سے، اخلاص سے، دل سوزی سے، نصیحت کے ذریعے دعوت دیتے تھے، تاکہ سامنے والا یہ محسوس کر سکے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، کہ یہ ہماری بھلائی چاہتا ہے اور ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے تمام دعات کو جو دعویٰ کرتے ہیں دین کی دعوت کا، انہیں یہ سلیقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔